الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر القرآن اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس مقدس و عظیم مہینے میں حیات، صحت، تندرستی کے ساتھ داخل فرمائے اور صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خالصتاً ہمارے اعمال کا انحصار اللہ کی رضا پر ہو، ریاکاری، نام و نمود سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی عوام میں نماز تراویح کا شوق، اشتیاق بدرج اتم پایا جاتا ہے، اور تمام یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ لیکن اس سلسلے میں عالم اسلام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ نماز تراویح کتنی رکعات ادا کی جائے۔ ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ نماز تراویح کی صرف 11 رکعات ہیں، جس میں 8 رکعات نوافل کے ہیں اور 3 رکعات وتر کے ہیں۔ اور ایک طبقہ دوسرا وہ اس بات پر مصر ہے کہ نماز تراویح کی نوافل کی رکعات 20 ہیں، اور وتر کے ساتھ اگر اسے جمع کر دیا جائے تو 23 رکعات بنتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے موقف میں ایکسٹریم لیول پر ہیں کہ جو لوگ 8 رکعات کے قائل ہیں وہ 20 رکعات ادا کرنے والوں پر یہ فتوے چسپا کرتے ہیں کہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، اور پتہ نہیں اپنی سخت کلامی کا مظاہرہ اور الفاظ میں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف وہ لوگ جو صرف 20 رکعات نماز تراویح کے قائل ہیں، وہ ان لوگوں پر فتاوے صادر کرتے ہیں جو 8 رکعات کے قائل ہیں۔ دونوں ایکسٹریم لیول پر اس بات پر، اس موقف پر اٹل ہیں کہ بعض جو 20 کے قائل ہیں وہ 20 کی بات کرتے ہیں، جو 8 رکعات کے قائل ہیں وہ 8 رکعات کی بات کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مزید ایک نیا طبقہ بھی وجود میں آیا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو قیام اللیل، جسے ہم عرف میں نماز تراویح کہتے ہیں، یہ کوئی نئی عبادت یا نئی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عبادت ہے جو غیر رمضان میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ یہ بھی اپنے موقف پر ہیں اور ان کے پاس بھی بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرا آج کا یہ بیان بالکل ایک بحیثیت طالبانہ علمی کے تحت آپ کے سامنے ہے کہ
ہم کسی بھی موقف کو اختیار کرنے سے پہلے جن احادیث سے استدلال لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ قوی ہو. اگر جس بات یا جس حدیث کو ہم بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں اور اگر اسی حدیث کے مد مقابل کوئی اور حدیث آ جاتی ہے جس کو تعارض کہا جائے گا تو پھر بات وہ ہماری مستدلل نہیں مانی جائے گی. اب ایک میری گزارش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو عنوان ہے اس پر ہماری معلومات میں اضافہ ہو. میں بحث و مباحثے کا بالکل مخالف ہوں. میں کسی کو صحیح اور غلط کہنے کی کوئی ادنا سی بھی اتھارٹی نہیں رکھتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عوام میں یہ اویئرنیس ہو، یہ شعور پیدا ہو کہ وہ جب عبادت کریں، عمل کریں تو وہ جب عبادت اور عمل کر رہے ہیں تو ان کے پاس دلائل مضبوط ہوں. عام طور پر عوام نہ تحقیق کرتی ہے، نہ عوام مطالعہ کرتی ہے، سنی سنائی پر اپنی باتوں پر اڑ جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہی صحیح ہے. چلیے میں یہاں تک بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں مثال کے طور پر 8 رکعت نماز تراویح درست ہے، آپ اس پر عمل کریں، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو خدارا اس پر فتوے صادر مت کریے. اور جو 20 رکعت کے قائل ہیں وہ 20 رکعت نماز ادا کریں، لیکن برخلاف وہ لوگ جو 8 رکعت ادا کرتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ صادر نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ تحقیق میری ہے یا میرے علماء کی ہے یا جن سے میں وابستہ ہوں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں لہٰذا میں 8 رکعت ادا کرتا ہوں. آپ ادا کریں لیکن دوسرے کو آپ غلط نہ کہیں. اسی طرح وہ افراد جو 20 رکعت ادا کرتے ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ ہماری یہ تحقیق ہے، ہمارے علماء کی یہ تحقیق ہے لہٰذا ہم اس پر عمل پیرا ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے دراصل کہ یہ 20 رکعت اور 8 رکعت کو ماہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بحث کا موضوع بنا کر ہم عمل سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارا کام ہے بحیثیت امتی، بحیثیت غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوشش کریں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. کیا ماہ رمضان میں ہم بحث و مباحثے میں وقت کو ضائع کر کے اپنی آخرت کا سودا خراب کر رہے ہیں، یا پھر جو بات ہمیں مطمئن کر رہی ہے ہم اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اس عمل میں، اس عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کریں. اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان افراد کے دلائل پر بات کرتا ہوں جو 8 رکعت نماز تراویح اور اس کے ساتھ 3 رکعت نماز وتر یعنی جملہ ہوئی 11 رکعت، ان کے کیا دلائل ہیں پہلے ہم وہ بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں ان کی سب سے قوی جو دلیل ہے وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام موطا امام مالک نے، مسند احمد ابن حنبل نے، یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کتب میں یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی مضبوط ہے، جو یہ بیان کرتی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ. سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان.
حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی پوچھنے والے نے سائل نے سوال کیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ بی بی آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، فقالت، اب وہ کہہ رہی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ ما کانا سے آپ جو بیان کر رہی ہیں تو یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، یعنی ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ قیام اللیل کہیے، نماز وتر کہیے یا نماز تہجد کہیے، اب آج کی ہماری اپنی اصطلاح میں نماز تراویح کہیے۔ تو یہ دلیل ہے ان کی جو 8 رکعت پر مصر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بہت مضبوط ہے اور وہ واضح فرما رہی ہے، یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، یعنی حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں صرف اور صرف 11 رکعت ادا کرتی تھی۔ یہ ان کی دلیل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو مکمل اگر ہم سماعت کریں تو بات کچھ اور ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس روایت کے راویہ بھی سیدہ عائشہ ہیں۔ اور اس حدیث کو، پہلی جو حدیث حضرت عائشہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1147 ہے۔ اب دوسری جو حدیث جس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں، جس کو موطا امام مالک نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، چونکہ اب یہ لوگ یہ طے کر چکے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں صرف 11 رکعت پڑھتی تھی، اگر اس کے مخالفت میں یا اس عمل کے مخالفت میں کوئی اور روایت اور حدیث مل جائے گی تو اب اس سے استدلال یہ نہیں لیا جائے گا۔ بات پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، اس پر یہ دلیل قائم ہو گئی اور یہ استدلال لے لیا گیا کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا اس کے علاوہ بھی آپ کا کیا کوئی عمل رہا۔ اگر اس کے علاوہ عمل رہا تو یہ حدیث صحیح بخاری کی وہ دلائل وہ انداز میں آپ کے پاس نہیں رہے گی جس طرح کہ آپ 8 رکعت پر بضد نظر آ رہے ہیں، یعنی طے ہو گیا 11 رکعت۔ اب اگر کوئی روایت ملتی ہے کہ 11 سے زیادہ بھی آپ نے ادا کی ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ عمل کس پہ کیا جائے۔ لہذا موطا امام مالک میں حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ ان عائشۃ ام المؤمنین قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعتا، 13 کتنے ہو گئے؟ 13 رکعت ہو گئے۔ پہلی حدیث کیا تھی کہ 11 رکعت، 8 نوافل 3 وتر ملا کر 11 ہو گئے۔ اب دوسری حدیث میں کیا بیان فرما رہی ہیں، اور یہ حدیث بھی جس کو موطا امام مالک نے درج کیا ہے، امام بخاری امام مسلم نے بھی درج کیا ہے، اور یہ اسناد کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔
تو اسٹیٹمنٹ میں ڈفرنس آ گیا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہے بی بی عائشہ کا کہ 11 رکعت، دوسرا اسٹیٹمنٹ بی بی عائشہ ہی سے ہے کہ آپ فرماتی ہیں باللیل 13 رکعتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت ادا کرتی تھیں، ادا فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، صحیح بخاری و مسلم و دیگر صحاح میں صحیح اسناد کے ساتھ کی روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رات گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رشتے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتی ہیں، تو بھانجا خالہ کے پاس، خالہ کے مکان میں وقت گزار رہا تھا یا رہنے آیا تھا، ہمارے اپنے الفاظ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے مکان میں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے رشتے میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالو ہوئے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ادا کر رہے تھے۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ غیر رمضان کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت نماز ادا کی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث، حضرت عائشہ کی ایک حدیث، دونوں میں کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ 13 رکعت۔ تو یہ 11 رکعت والی حدیث کیا ہوگی؟ خود بخود استدلال کے لیے اتنی قوی نہیں رہے گی کہ آپ اگر یہ بات طے کر چکے ہیں کہ 11 سے بڑھ کر نہیں ہے، تو پھر یہ جو عمل رسول ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ نے 13 ادا کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ادا کیے ہیں۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ہے سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ یہ حدیث بھی اگر صحیح طور پر مکمل عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آدھی حدیث بیان کر دیے اور یہ ثابت ہو گیا کہ 11 رکعت، لیکن پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث بھی اسی کتاب میں ہے، اسی بخاری میں ہے، اسی مسلم میں ہے، اسی ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نمازیں ادا کی تو آپ دیکھیں صحیح بخاری کی مکمل حدیث کیا ہے جس میں 11 رکعت پر اصرار کیا جاتا ہے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن ولا طولہن۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا کیے، اس نماز کے حسن کو مت پوچھو کہ وہ کتنی حسین نماز تھی، اور فرماتی ہیں کہ اس کی طوالت یعنی وہ کتنی لمبی تھی، اس کی طوالت کو مت پوچھو، یعنی اتنی حسین نماز تھی۔ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں تو ہم کیا اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کی کیفیت کو بیان کریں گے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَلَا طُولِهِنَّ، وہ اس کے حسن اور جمال کا اور اس کی طوالت کا مت پوچھو، وہ کیا ہی عالم ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن ولا طولہن۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ 4 رکعت ہو گئے،
4 کے بعد ثم پھر 4 رکعت، ثم یصلی اربع پھر 4 رکعت ادا کیے، اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے حسن کا مجھ سے مت پوچھو اور اس کی طوالت کا مت پوچھو، وہ کتنی ہی حسین نماز تھی اور کتنی طویل نماز تھی۔ کتنے ہو گئے؟ 4 4 8 رکعت ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ثم یصلی ثلاثا پھر کتنے ادا کیے؟ 3 رکعت ادا کی۔ 4 4 8 8 پلس 8 پلس 3 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہے، حدیث وہی ہے، کوئی اور ٹکڑا کسی اور کتاب سے نہیں ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت، حضرت عائشہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام، کیا آپ سو جانے والے ہیں، سو جا رہے ہیں؟ اتنام قبل ان توتر، کہ اس سے پہلے کیا وتر نہ پڑھیں؟ 11 رکعت ہو گئی تھی، حدیث کا تسلسل ہے، اور یہ فا جو کلمہ ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا عائشہ، اے عائشہ، انا عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ، ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں، ہمارا دل بیدار رہتا ہے۔ ہماری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، یعنی بظاہر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں یا آپ سو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ولا ینام قلبی، فرماتے ہیں کہ لیکن ہمارا دل بیدار ہوتا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، 4 4 8 پلس 8 پلس 3 11 ہو گئے تھے، لیکن عائشہ نے پھر جو سوال کیا کہ کیا وتر سے پہلے سو جاؤ گے، تو اس کا مطلب ابھی نماز باقی تھی، 11 پہ نماز ختم نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ فرماتے کہ میں نے جو 3 رکعت ادا کیے تھے وہ وتر کے تھے، اب میری نماز ہو گئی، مگر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ وتر بغیر پڑھے سو رہے ہیں، سو جائیں گے؟ تو آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہے۔ تو گویا آپ پھر کچھ وقفے کے بعد وتر ادا کیے تو خود بخود کیا ہوں گے؟ اگر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 1 رکعت ادا کیے، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ تو یہ جو ضد ہے 11 کی، اس کو آپ ضد مت بنائیے۔ اب حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے 13 رکعت ادا کی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ حضور نے 13 رکعت نماز ادا کی، اور صحیح بخاری کی جس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، میرا معروضہ ہے، میری گزارش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ مکمل حدیث کو بیان کریں، آدھی ادھوری بات مت کریں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے آدھی بات پہنچانے سے، آدھی بات پر عمل کرنے سے۔ اب آپ کو ایک اور اہم بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں روزہ رمضان فرض ہونے کے بعد کتنے سال ملے ہیں آپ کو؟ تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو آیت روزے کی فرضیت کی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات آپ کی 9 سال رہی ہے، یعنی آپ کو جملہ حیات مبارکہ میں فرضیت صوم، فرضیت رمضان کے بعد 9 رمضان آپ نے اس دنیا میں گزارے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 سال میں 9 قسم سے کہیے یا 9 طریقے سے کہیے یا 9 سے زائد طریقے سے آپ نے ادا کی ہے۔
اب ہم اگر غور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کیسے رات گزارتے تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی نماز ادا کی، گویا اس کے پروردگار عالم اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ آپ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، ان کو تاکید کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں جس طرح روزہ فرض ہے، دن میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح رات کی عبادت بھی بڑی اہم ہے، رات کو ضائع کرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ نماز کا اہتمام کرو، جتنی ہو سکتی ہے نماز ادا کرو، کوئی آپ نے قید نہیں لگائی 2 رکعت بھی پڑھو آپ یا 100 رکعت پڑھو۔ آپ کو میں آگے احادیث بتاؤں گا، اس سے ثابت ہوگا تعداد رکعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید نہیں فرمائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ اٹھیے اور رات کو عبادت کریے، اٹھو اور رات کو عبادت کرو۔ یہ تو اب ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے نماز عشاء کے متصل اس کے ساتھ ہی نماز تراویح پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ رہی ہے اور آپ کی یہ تاکید رہی ہے، اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ ماہ رمضان کی رات بھی وہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اب دیکھیے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ رکعت نماز ادا کی یا نہیں، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت زید ابن ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یوں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، صحابہ اپنے طور پر آتے تو انفرادی طور پر بھی نوافل ادا فرماتے۔ بعض موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اعتکاف میں اعتکاف کا حجرہ کہہ رہا ہوں، حجر اعتکاف میں آپ تنہا وہاں اندر نماز ادا کرتے، لیکن آواز باہر آتی تو صحابہ کیا کرتے، باہر اقتدا میں نماز ادا کر لیتے۔ تو ایسا ہی ایک موقع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اعتکاف میں نماز تہجد یا نماز تراویح، نماز قیام اللیل یا نماز وتر ادا فرما رہے تھے، بعض صحابہ مسجد نبوی میں تھے۔ اب کیا ہے دیکھیے آپ کے رسول اللہ کا عمل کیا رہا۔ عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حسیری فی رمضان فصلی فیها لیالی فصلى بصلاة ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد۔ رسول اللہ اندر حجرے میں نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ باہر لوگ میری اقتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کیا کیے، نماز سے بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھائے۔ فخرج الیہم، اور پھر کیا کیے، باہر نکلے اور ان سے کہا قد عرفت الذی رأیت من صنعکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اب آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کے اس عمل کو دیکھا، باہر آئے اور ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ نوافل کی یہ جو عبادت ہے آپ مرد کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ کتنی رکعت ادا کیے ہیں صحابہ حضور کی اقتداء میں یہ روایت میں نہیں ہے،
ممکن ہے 2 رکعت ادا کیے ہیں، ممکن ہے 4 رکعت ادا کیے ہیں، ممکن ہے 6 رکعت ادا کیے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ باہر حجرے اعتکاف کے میرے اصحاب میری اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ باہر آئے اور ان سے کیا کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریے۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے جب روزہ اور رمضان کی فرضیت ہوئی، اس کے یہ ابتدائی سالوں کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مرد کے لیے افضل کیا ہے، سوائے فرض نماز کے سنت اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ترغیب دیتے تھے، نماز تراویح کی روح کیا ہے، خشوع اور خضوع، بحث اور مباحثہ نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ہم کلیئر کر لیں کہ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ کان الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان باللیل اوزاء یکون مع الرجل الشیء من القرآن فیکون معه النفر الخمسہ او ستہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی میں صحابہ 5 یا 6 یا 7 کا ایک ایک گروپ بنا لیتے اور نماز تراویح کا اہتمام کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے بھی نماز تراویح ادا کروائے ہیں۔ پہلی چیز ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد آپ نے 9 سال اس دنیا میں اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں بہت اختصار کے ساتھ احادیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بحیثیت طالب علم میں اپنے مطالعے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے 11 پر اعتراض ہے، نہ مجھے 20 پر اعتراض ہے۔ مجھے اعتراض ہاں اس بات پر ہے کہ ہم اس کو موضوع بنا کر بحث و مباحثے میں ماہ رمضان کے مقدس مہینے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 13,213 حدیث نمبر ہے۔ اب اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ انس ابن مالک ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوه لیلة فی رمضان فصلی بهم فخفف ثم دخل فتعال الصلاة ثم خرج فصلى بهم ثم دخل فتعال الصلاة ففعل ذلك مرارا۔ دیکھیے آپ، یہ حدیث بہت دلچسپ حدیث ہے کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے اور اپنے اصحاب کی جماعت کراتے۔ کیسا ہمارا نبی رحیم اور کریم ہے، غور کریں۔ صحابہ کی جماعت ہے تو رسول اللہ کیا کرتے، فصلی بہم فخفف، بہت ہی مختصر نماز ادا فرماتے۔ جماعت میں صحابہ ہیں، دیکھیے آپ ان کا کتنا خیال ہے کہ امام ہے رسول اللہ، لیکن کیا کر رہے ہیں، فخففا، مختصر نماز پڑھا رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے صورتیں نہیں پڑھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائیں۔ اچھا، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کتنے رکعت پڑھائے ہیں، صرف یہ ہے فصلی بہم فخفف، 2 رکعت بہت ہی مختصر پڑھائیں۔ پھر کیا ہوا، ثم دخل، پھر آپ اپنے مکان میں اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، فطال الصلاۃ، وہاں پر کیا کیا، آپ انفرادی ہے، آپ انڈیویجول ہے تو آپ لمبی نماز ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، صحابہ ہیں
ان کو کیا کیے؟ چھوٹی نماز پڑھا. اندر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. ثم خرج فصلى بهم، پھر باہر آئے، پھر باہر آ کے کیا کیے؟ پھر 2 رکعت پڑھائے، پھر 2 رکعت چھوٹی نماز پڑھائے. ثم دخل فطال الصلاة، پھر اندر گئے گھر میں، پھر لمبی 2 رکعت نماز ادا کی. یہ 2 رکعت میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے، آپ مجھے مت پکڑیے، میں ایک ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں. رکعت کی بحث یا رکعت کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. کم سے کم میں بات کر رہا ہوں، 2 رکعت میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے 4 پڑھائے ہوں گے، ہو سکتا ہے 6 پڑھائے ہوں گے، لیکن حدیث میں نہیں ہے کتنی رکعت. ایک اندازے کے طور پر، میں ایگزامپل کے طور پر بات کو اپنی آپ تک پہنچانے کے لیے 2 رکعت کا سہارا لے رہا ہوں. کیا کیے؟ پھر اندر گئے، پھر لمبی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد پھر آئے، پھر آ کے پھر کیا کیے؟ پھر 2 رکعت چھوٹی پڑھائے. کتنے ہو گئے؟ 2 گھر میں 4، باہر آئے پھر 2، 6، پھر گھر میں گئے پھر 2، کتنے ہوئی؟ 8، پھر باہر آئے 2. اب یہ 2 رکعت کا سلسلہ 11 پہ ختم ہوا، 20 پہ ختم ہوا، 40 پہ ختم ہوا، 30 پہ ختم ہوا. یہ حدیث میں نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں حدیث میں؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، یہ باہر مسجد میں 2، گھر میں 2، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ کئی مرتبہ حضور نے کیا. یعنی باہر آئے 2 پڑھائے، گھر میں گئے 2 پڑھے، باہر آئے 2 پڑھائے، تو کتنی رکعات پڑھائے ہوں گے آپ اندازہ کر لیں. اگر 11 کی بات ہوتی تو صحابی رسول کہہ دیتے 11 کے بعد بات ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میرے پاس بہت سے احادیث ہیں، اور میں نے یہ صرف اپنے مطالعے کے لیے جمع کیے ہیں، اور میں ابتدا میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہ 11 سے اعتراض ہے، نہ مجھے 20 سے اعتراض ہے. مجھے اعتراض ایک بات سے ہے، عبادت خشوع اور خضوع سے ہو. اب آپ کو ایک حدیث میں بتا دوں آخر میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے. ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نماز دیکھیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد میں مسجد نبوی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو نماز پڑھائی. کیسی نماز پڑھائی ہے؟ یہاں پر اگر امام 4 آیات زیادہ پڑھا دے تو امام کی خیر نہیں ہے، لیکن وہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے. میں وہ ایک حدیث ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کتنی رکعت نماز ادا کیے ہیں. حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ من رمضان فقام یصلی فلما اکبر قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا کیے؟ ثم قرأ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھے. آپ دیکھیے قرآن میں جا کر کھول کے، سورہ بقرہ 3.5 پاروں پر مشتمل ہے، 286 آیات ہیں. آپ کیا کیے؟ سورہ بقرہ پڑھے، رکے نہیں ابھی. ثم النساء، پھر اس کا سورہ نساء پڑھے. کتنی طویل صورت ہے. پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا، ثم آل عمران، پھر اس کے بعد آل عمران پڑھے. 200 آیات پر مشتمل ہے سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ کے بعد دیکھیے آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 3 صورتوں کو کبھی غور کریے، کبھی ایکسپیریمنٹ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں ہمارا رسول کیسا تھا. نماز میں مت پڑھیے، ہمیں یاد نہیں ہے، چلیے کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک رمضان میں، یہ رمضان میں ایک ہوم ورک کے طور پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کیا کریے؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران کنٹینیو پڑھیے. کتنا ٹائم لگتا آپ غور کر لیجیے. اچھا، یہ ہو رہا ہے قیام، رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں.
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ نساء، پھر ثم آل عمران. اس کے بعد کیا ہوا؟ ولا یمر بآیات تخویف الا وقف. اللہ اکبر. جب ان آیات میں رب ذوالجلال کی جلالت کی آیات آ جاتی تو رسالت مآب رک جاتے اور زار و خطار رونے لگ جاتے. رحمتا للعالمین، معصوم عن الخطا ہے، امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، جس کی شفاعت کے ہم مستحق ہیں، ہم جس کی شفاعت کی آس لگائے ہیں. وہ رسول حالت نماز میں جب اللہ کی جلال کی آیات آ جاتی دوران تلاوت تو رک جاتے اور زار و خطار روتے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ ثم رکع یقول سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ رکوع فرماتے. اب رکوع کتنا ہو رہا ہے؟ سبحان مثل ما کان قائما، جس طرح قیام طویل تھا رکوع اتنا طویل ہے. جتنی دیر رکعت میں ٹھہرے ہیں آپ اتنی ہی دیر رکوع میں ہیں. پھر اس کے بعد ثم رفع راسہ فقال سمع اللہ لمن حمدہ. پھر آپ اپنا سر اٹھائے رکوع سے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا لک الحمد پڑھا، مثل ما کان قائما. اب یہ رکوع سے اٹھ کر کتنی دیر ٹھہرے ہیں ربنا ولک الحمد کے لیے؟ اتنی ہی دیر جتنی دیر قیام میں ٹھہرے ہیں، اتنی ہی دیر رکوع کیے ہیں، اتنی ہی دیر آپ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثم سجد یقول سبحان ربی العالی. پھر سجدے میں گئے اور کیا کہا؟ سبحان ربی العالی مثل ما کان قائما. اللہ اکبر. سجدہ بھی اتنا ہی طویل ہوا جتنا قیام رہا، قیام اتنا طویل، رکوع اتنا طویل، اور پھر اس کے بعد رکوع کے بعد جو قومہ ہے اس میں بھی قومہ اتنا طویل، سجدہ اتنا طویل. ثم رفع راسہ فقال رب اغفر لی. پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے، رب اغفر لی فرمایا. اور کتنا بیٹھے؟ مثل ما کان قائما. اتنی ہی دیر بیٹھ گئے دونوں سجدوں کے درمیان جتنی دیر قیام ہے. قیام میں کیا کیا ہوا؟ سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء پڑھے، سورہ آل عمران پڑھے. اتنا طویل قیام، پھر اتنا ہی طویل رکوع، اتنا ہی طویل قومہ، اتنا ہی طویل پہلا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان اتنے ہی طویل آپ نے جلسہ کیا، تشریف رکھے. پھر دوسرا سجدہ کیا. پھر ثم سجد یقول سبحان ربی العالی مثل ما کان قائما ثم راسہ فقام. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر کے آپ کیا کریں؟ سر اٹھائے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جب آپ سجدے سے سر اٹھائے تو حضرت بلال کے فجر کی اذان کی آواز آ گئی. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. 2 رکعت پوری رات. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت بھی ادا کی ہے، آپ نے 11 رکعت بھی ادا کی ہیں، آپ نے 13 رکعت بھی ادا کی ہیں، آپ نے 20 رکعت بھی ادا کی ہیں، آپ نے 40 رکعت بھی ادا کی ہیں. آپ امت کو یہ کہا کہ تم خشوع اور خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. یہ امت کی بدبختی ہے کہ امت بحث و مباحثے میں الجھ گئی. 2 رکعت پڑھیے آپ، مگر محبت الہی کے ساتھ پڑھیے، خشوع اور خضوع سے پڑھیے. یہ رمضان اگر اللہ ہم کو ملاتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے ہم چلے جائیں، رمضان آ جائے اور ہم رات کو ضائع نہ کریں. قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے، ہم اس کو نماز تراویح میں لپیٹ کر ختم کر دیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. عبادت میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت کے طور پر کریں. ایسا نہیں کہ بس سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. یہ نہ، یہ ہے ویل للمصلین والی نماز. تعداد رکعت موضوع نہیں ہے، موضوع ہے عبادت میں محبت الہی.
اب ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو واضح کر دوں، الحمدللہ ہمارے پاس جو نماز تراویح کی رکعت ہیں وہ 20 رکعت ہیں، اور یہ عمل متواتر سے ہے۔ کتابوں میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ہمارے پاس جو عبادات ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں عبادت کتابوں سے نہیں ملی، ہمیں عبادت شخصیتوں سے ملی ہے۔ میں نماز ویسی ہی پڑھوں گا جیسے میرے بابا پڑھتے تھے، وہ ویسی پڑھیں گے جیسے ان کے بابا پڑھتے تھے، وہ ویسی پڑھیں گے جیسے ان کے بابا پڑھتے تھے۔ آپ کا بچہ نماز کیسی پڑھے گا؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کیسی پڑھتے ہیں؟ جیسے آپ کے بابا پڑھتے تھے۔ آپ کے بابا کیسے پڑھتے؟ جیسے ان کے بابا پڑھتے تھے۔ تو یہ دین دیکھیے آپ عمل متواتر سے بڑی اہمیت اور افضلیت کا بنتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو سن لیا، نہیں 11 رکعت ہے میں 11 پڑھوں گا، بھائی پڑھ لے 11، 2 پڑھ لے، بحث مت کر۔ میری گزارش یہ ہے، بدعت کا، گمراہی کا، ضلالت کا، جہنم کا فتویٰ فیکٹری بند کر دیجئے۔ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، محبت الہی سے پڑھیے۔ اچھا یہ بھی ایک ہے، اب ہمارا جو عمل ہے قوم مہدویہ کا، یہ عمل متواتر سے ثابت ہے کہ ہمارے اسلاف نے، جس کو ہم امام مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں میرا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت پڑھی ہیں، لہذا آپ کے پورے اصحاب نے 20 پڑھی، پھر اس کے بعد تابعین نے 20 پڑھی، پھر تبع تابعین نے 20 پڑھی، پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مہدوی آباد ہیں وہ نماز تراویح میں 20 رکعت ہی ادا کرتے ہیں۔ اب ہم اس پہ عمل کریں، چونکہ رسول اللہ کے اگر آپ سیرت مبارکہ میں دیکھیں گے تو 2 رکعت والی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی، 2 سے زائد والی احادیث بھی میں آپ کو سنایا، 11 رکعت والی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں 40 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 11 پڑھو 20 پڑھو، ہمارے شہر مکہ میں 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے۔ تو بعض 20 پڑھتے ہوں گے، بعض 40 پڑھتے ہوں گے، آپ گھر میں انفرادی طور پر 100 پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بحث کا موضوع مت بنائیے۔ اور آپ نماز تراویح میں جب رکعت کا معاملہ ہے تو قرآن بھی آپ اتنا ہی پڑھیے جتنا آپ سن سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات، چونکہ یہ 11 رکعت والے اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ تم 11 رکعت پڑھاؤ، اس سے یہ لوگ یہ استدلال لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نماز عشاء کے بعد لوگ مسجد میں انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے ابی بن کعب سے کہا کہ بہتر ہوتا یہ کسی کو امام بنا لیتے، لہٰذا تم ان کی امامت کر دو۔ بعد میں دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب امامت کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا، حکم فرمایا عمر نے کیا کہ 11 رکعت پڑھاؤ۔ اب کیسی 11 رکعت ہے؟ ویسی پڑھنا چاہیے، یہ بھی احادیث میں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا ہوں، کہ جب حضرت ابی بن کعب نماز تراویح 11 رکعت مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں تو جو مقتدی صحابہ ہیں ان کے پیروں پر ورم آ جاتا، وہ ٹیک لگا لیتے، لکڑیوں کے سہارے سے اپنے آپ کو سہارا دیتے، اور اتنی لمبی ہوتی کہ ایک ایک رکعت میں 200 آیات کی قرات کرتے، یہاں تک کہ وہ 11 رکعت میں صبح نمودار ہو جاتی۔ اب پڑھنا ہے 11، ضد پہ ہے، حضرت عمر کا قول ہے نہیں رسول اللہ پڑھے، بی بی عائشہ کی حدیث ہے آمنا صدقنا، تو ایک کام کریے ویسی پڑھیے، پھر عشاء سے شروع کر کے فجر پہ ختم کریے۔ کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، کرے تو پورا کریں، یہ آدھے ادھورے کہہ کے ہم مسلمان، یا تو 2 رکعت پڑھیے جیسا کہ حضرت حذیفہ کو رسول اللہ نے پڑھائی، یا جیسا کہ رسول اللہ نے صحابہ کو کیسا پڑھایا، فخففا، چھوٹی چھوٹی 2 رکعت پڑھائی۔ امت کو کیسی تعلیم دیے ہیں،
تو ہم ہر چیز کو غور کریں. یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت اس میں دلائل ہیں، بہت کچھ اس پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن لب لباب میرا پیغام، میرا میسیج صرف یہ ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ ماہ رمضان میں کسی بھی مذہبی موضوع کو مدعا بنا کر، ٹاپک کا ایشو بنا کر ٹائم کو ویسٹ مت کریے. جو وقت مل رہا ہے وہ غنیمت سمجھیے، اس میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریے. یہ دن ایسے ہی گزر جائیں گے، ہم باقی 11 مہینے بحث کرتے رہے، رمضان میں بھی بحث نہ کریے. اور رات کی عبادت کا خاص رسول اللہ نے ترغیب دلائی ہے، تاکید کی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آنے والی مقدس راتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ عبادت میں گزاریں. چاہے 2 رکعت نماز ادا کریں، چاہے 11 رکعت نماز ادا کریں، چاہے 20 رکعت نماز ادا کریں، چاہے 40 رکعت پڑھیں، چاہے 100 رکعت پڑھیں، مگر پڑھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.